السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 39۔ شہین بیگم کو ہسپتال سے واپس لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹس کیے تھے جن کی رپورٹ 3 دن بعد آنی تھی، جبکہ ڈرپ لگنے اور دوائیاں کھانے کی وجہ سے شہین بیگم کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ کل ولیمے کا فنکشن تھا، جس وجہ سے سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کیونکہ ولیمے کا فنکشن کافی بڑا کیا جانا تھا اور بہت سے رشتہ داروں کو بھی بلانا تھا، جس وجہ سے ارینجمنٹ بھی کافی وسیع تھا اور اس کے لیے کام بھی زیادہ تھا۔ عیسیٰ: جی بھائی، میں نے نظر رکھی ہے اس پر، آپ بے فکر رہیں۔ ٹھیک ہے، تم سنبھال لینا، میں رات تک آ جاؤں گا۔ بھائی ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ بھائی مجھے لگتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ہمارا اور بھی کوئی اپنا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اس کی باتیں سنی ہیں۔ میں جانتا ہوں عیسیٰ، لیکن شاید تم ابھی کچھ نہیں جانتے۔ کیا مطلب بھائی؟ مطلب یہ کہ جیسے ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ویسے ہی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا ساتھی کون ہے۔ بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی ہے جو ہمارا ہی اپنا ہے اور وہ چھپ کر ہماری مدد کر رہا ہے، اور اس طریقے سے کر رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ سب ایک اتفاق ہے، جبکہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ ہمیں سچائی تک پہنچانے کے لیے سوراخ خود چھوڑے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ کو کوئی ہنٹ ملا ہے اس چیز کا؟ عیسیٰ کامن سینس یوز کرو، یہ بات سب سے بڑا ہنٹ ہے کہ ہمیں ایک آدمی نے بلا کر رامین کی سچائی بتائی اور اسد کی بھی، جبکہ اس آدمی کے فون پہ ایک فون آیا تھا جب ہم وہاں سے جا رہے تھے تب۔ بھائی ہاں عیسیٰ، اس آدمی کی گئی باتیں سنتے مجھے پتا چلا کہ کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں آ رہا، یعنی وہ ہوڈی مین اور یہ اسد کی سچائی ہے، یعنی رامین کا تو سمجھ آ رہا ہے اسد بھی ہے، مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اپنا کام پورا کریں اور واپس آئیں، پھر ہم یہ سب بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، ولیمے کا فنکشن ہو جانے دو، پھر اگلا لاہے عمل طے کرتے ہیں۔ جی بھائی، خدا کی امان، کہتے فون کاٹ دیا۔ آخر کون دشمن ہے ہمارا اور کون ہمدرد؟ عیسیٰ کشمکش میں مبتلا تھا۔ کیا کر رہی ہیں مسز؟ کپڑے نکال کے رکھ رہی ہوں۔ کیوں؟ صبح پارلر جانا ہے تو تب جلدی میں نکالنے سے اچھا ہے ابھی نکال لوں، بعد میں آسانی ہو جائے گی۔ صوفے پر لہنگا رکھتے زنیرہ واپس الماری کی جانب جا رہی تھی جب عاصم نے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ مسز یہ سب صبح کرنا، ابھی مجھے پیار کرنے دو۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے سرگوشی کی۔ عاصم؟ جی جانے عاصم؟ اس کو کلولی ٹون میں آتے دیکھ زنیرہ بکھلائی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، سونا ہے۔ میری جان، آپ کے چکر میں ویسے ہی دور کر دیتا ہوں، اس کے لیے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ زومائنی انداز میں کہتے بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا گیا۔ زنیرہ کو لگا اب وہ اپنے وزن پہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اس کے کندھوں کو زور سے مٹھیوں میں دبوچتے اس کی شدت کے آگے ہار گئی۔ اس کی نزاکت دیکھتے عاصم نے اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ زنیرہ کو بیڈ پر لٹاتے اس کے ساتھ جگہ بنائی۔ زونی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں الجھایا۔ جی زونی، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ وہ آج اقرار چاہ رہا تھا۔ میں؟ اسے سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ عاصم نے کروٹ اس کی طرف بدلی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، مگر موبائل پہ آتے میسج کی آواز پہ سائڈ ٹیبل سے موبائل پکڑا۔ عاصم نے میسج دیکھتے گہرا سانس لیا۔ ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، لیکن اپنے سوال کا جواب ضرور لوں گا کل کی رات۔
اس کے گال پہ لب رکھتے گاڑی کی چابی اور وائلٹ لیتا باہر کی جانب چل دیا، جبکہ زنیرہ نے شکر ادا کیا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی عاصم سے کیسے بات کرے۔ رات 11 بجے انس گھر میں داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح سے غائب رہنے کی وجہ سے زویا ناراض ہوگی۔ کمرے میں داخل ہوتے نظریں چاروں طرف گھمائیں مگر وہ نظر نہ آئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو گہرا سانس لیتے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ زویا واش روم سے نکلی تو فوراً اس کے سر پہ پہنچا۔ اب اپنی محبت کی ناراضگی بھی تو برداشت نہ تھی۔ ٹھیک ہوں، بغیر دیکھتے جواب دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کیا توسیع پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ عین مطابق وہ ناراض تھی۔ ناراض کیوں ہو؟ میری ناراضگی میری مرضی، گھور کر کہا۔ اچھا، پھر تو میری بیوی میری مرضی۔ کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ چھوڑے مجھے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کرنا چاہا مگر گرفت مضبوط تھی۔ انس نے اس کے گال پہ لب رکھے۔ اپنا دل کرے تو رومانس کرنے لگتے ہیں، میرا ذرا خیال نہیں۔ کوشش کرنے کے بعد بھی جب سویا خود کو نہ چھڑوا پائی تو منہ بسوڑتے ناراضگی ظاہر کی۔ جانم، تم جب چاہو رومانس کر لیا کرو، میں ہر وقت تیار رہتا ہوں، دلکشی سے کہتے دوسرے گال پہ لب رکھے۔ لیکن مجھے بات نہیں کرنی۔ اسے پٹری سے اترتے دیکھ ہڑبڑا کر بات بدلنا چاہی۔ تو میں بات کب کر رہا ہوں؟ میں تو عمل کر رہا ہوں، اور تمہیں اجازت ہے تم بھی کر لو۔ وہ بھی میجر انس شاہ تھا، اپنے مطلب کی بات اتنی آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے تو تھوڑی تھا۔ شاہ جی، اس کی قربت میں وہ ہر بار ہار جاتی تھی، یہ شاید اس سے ہار کر دل جیت جاتا تھا۔ یہی اصول محبت بھی ہے کہ یار کی جیت کے لیے اپنی ہار بھی اچھی لگتی ہے۔ اسے خود میں بھینچتے بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے حصار میں لیتے لٹایا۔ I'm very tired. I need to be relaxed. زویا کے کندھے پہ سر رکھتے بازو اس کے پہلو میں رکھتے اپنی تھکاوٹ دور کی۔ اس کی حالت دیکھتے زویا نے بھی ناراضگی چھوڑتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کی کہ وہ واقعی میں تھکا ہوا لگ رہا تھا، جبکہ انس نے مسکراتے آنکھیں موند لیں۔ انس نے عاصم کو کسی کام سے بھیجا تھا جس سے فارغ ہوتے ہوتے اسے صبح ہو گئی تھی اور وہ بیچارہ صبح 6 بجے گھر پہنچا تھا۔ آج ولیمے کا دن تھا اور طلوع فجر سے ہی شاہ میں مصروفیت چھائی ہوئی تھی کہ آج شاہ کے بچوں کا ولیمہ تھا۔ شاہوں کے بچوں کا ولیمہ تھا، ایسا ہونا چاہیے۔ لڑکیاں تیار ہونے پارلر جا چکی تھیں جبکہ لڑکے گھر میں اپنے ہی ولیمے کے کام کر رہے تھے۔ ہائے بیچارے۔ شام 6 بجے سب لوگ ہال کے لیے نکلے تھے۔ چاروں لڑکوں نے اپنی بیویوں کو پک کر کے سیدھا ہال آنا تھا اور پھر ایک ایک کر کے چاروں کپلز کی انٹری ہونی تھی۔ یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ جانم، مجھے لگ رہا ہے تم چاہتی ہو ہم ہال جانے کی جگہ ہانی مون پہ نکل جائیں۔ زویا کے پور سجے خوبصورت سراپے پہ نظریں ٹکاتے انس مدہوشی کے عالم میں بولا تو زویا نے اسے گھورا۔ شاہ جی، چپ کر کے گاڑی چلائیں، ہمیں ہال پہنچنا ہے۔ یار گاڑی ہی چلا رہا ہوں۔ زویا نے آئی برو چکائی۔ آپ نے گاڑی کی سپیڈ 20 پہ کی ہوئی ہے اور پچھلے 10 منٹ سے مجھے دیکھی جا رہے ہیں۔ زویا کو غصہ آ رہا تھا کہ ہال سے فون پہ فون آ رہے ہیں اور ان صاحبزادے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ کوئی بات نہیں جانم، گاڑی چل تو رہی ہے نا۔ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو ہر جگہ ٹائم پہ پہنچنے کے پابند ہیں شاہ جی۔ کوئی اور راستہ نہ ملا تو زویا نے اسے اس کے اصول یاد کروائے۔ یہ زیادتی ہے جانم، تم مجھے بھٹکانے کے لیے اصول بیچ میں نہ لاؤ۔ انس نے اس کی چلاکی فوراً پکڑی۔ میں آپ کو بھٹکنے سے بچا رہی ہوں۔ سوچ لیں ٹائم پہ نہ پہنچے تو تائی امی آپ کے ہی کان کھینچیں گی۔ زویا نے کندھے اچکائے تو انس نے گھورا۔ اب لگا تیر نشانے پہ۔ زویا نے لب دباتے ہنسی روکی۔ جانم، ویٹ فار ٹو نائٹ۔ زویا کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو کو چوما اور ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا، جبکہ زویا کو اب چپ رہنا زیادہ بہتر لگا تھا۔
باقی دنوں کی طرح آج بھی چاروں کپلس نے تھیم ڈریسنگ کی تھی۔ دلہوں نے بلیک 3 پیس پہنا تھا، جبکہ دلہنوں نے گولڈن اور پنک کلر کے 4 مختلف شیڈز کی میکسی زیبتن کی تھی اور ساتھ میں لاکٹ پہنے تھے جو کہ میکسی کے میچنگ کلر کے تھے، یعنی نیچرل رہے تھے، زیادہ ہیوی نہیں کیا تھا، یہ کہنا چاہ رہی ہے رائٹ۔ اچھا، وہ چاروں جوڑیاں تکمیل محبت کی نشانی معلوم ہو رہی تھی۔ عاصم اور عیسیٰ کی شکل لٹکی ہوئی تھی کیونکہ ان دونوں بیچاروں کے ارمانوں پہ ارمان خانزادہ نے پانی پھیرا تھا اور اب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارمان سامنے ہو اور اپنے ارمانوں کے خون کے بدلے اس ارمان خانزادہ کا بھی خون کر دیں۔ یہ لکھیں کیونکہ ارمان نے چالاکی سے صرف ایک گاڑی رہنے دی تھی کہ اب عاصم اور عیسیٰ کو اپنی دلہنوں کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں آنا پڑے گا، یعنی نو پرائیویسی۔ دونوں نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ آج ارمان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ دوسری طرف رامین اور ارتضیٰ بھی ہال کے لیے نکل چکے تھے۔ رامین نوٹ کر رہی تھی کہ ارتضیٰ کسی ٹینشن میں ہے، یہ ضرور اسی راز والی بات پہ ٹینشن میں ہے، میری سکس سینس کہہ رہی ہے۔ ایک ایک کر کے ہال میں چاروں کپلز کی بہت خوبصورت طریقے سے انٹری ہوئی۔ کچھ خاندانی رسومات کے بعد کپلز کے فوٹو شوٹ کا دورہ چلا، جبکہ کھانا سرو کر دیا گیا تھا اور سب مہمان کھانا کھا کر رسم کی ادائیگی کے بعد آہستہ آہستہ رخصت ہو چکے۔ اور اب پھر سے ایبی اور ارمان کو کچھ سوجی تو ڈی جے سے مائک پکڑتے اسٹیج پہ چڑھے۔ ہیلو گائز، سب گھر والوں کو متوجہ کیا کیونکہ اب آہستہ آہستہ ہال خالی ہو چکا تھا، بس قریبی رشتہ دار رہ گئے تھے۔ تو اب ہم کھیلیں گے ٹروتھ اینڈ ڈیئر، ایبی نے اعلانیہ کہا، جس پہ عیسیٰ نے آئی برو چکائے۔ لیکن یہاں ہوگا ایک عدد ٹوسٹ، اب کی بار ارمان بولا اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب ان کی حرکتیں بہت انجوائے کر رہے تھے اور بہت غور سے سن رہے تھے۔ ٹوسٹ یہ ہوگا کہ یہ گیم ہم سب میں کوئی نہیں کھیلے گا۔ سب نے مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دیکھا کہ یہ لوگ ضرور کوئی نہ کوئی چول ماریں گے۔ یہ گیم ہمارے پیارے دلہے اور دلہنیں کھیلیں گی، تالیاں۔ میں انہی کی طرح بولنے لگ گئی ہوں۔ ان دونوں نے خود ہی بولا اور خود ہی اپنی بات پہ تالیاں بجانے لگے کہ باقی سب تو ان بندروں کو دیکھتے بس تعصب سے سر ہلا سکے تھے، تو انہوں نے اپنی بات پہ خود ہی تالیاں بجائیں۔ تو یہی تھی آج کی ایپیسوڈ، چھوٹی تھی لیکن اچھی تھی۔ کل تک کے ایپیسوڈ کے لیے اللہ حافظ، ریویوز دیجیے گا ضرور۔